حضرات کرام مقرر انتظار کی عالم حرام یقین علمی اور روحانی شخصیت کو دعوت دے خطاب دے رہا جو لفظہ لفظہ کرتی کو بڑھ بڑھ کے سنبھالا دیتا ہے، جو لفظہ لفظہ کرتی کو بڑھ بڑھ کے سنبھالا دیتا ہے، جو نگری نگری طیبہ کی تصویر سجائے رکھتا ہے، جو نگری نگری طیبہ کی تصویر سجائے رکھتا ہے، یہ چاہتوں کا حسین کار درے نبی کا فقیر کار کرم کی آقا نگاہ رکھنا، ہمیشہ تیرے پناہ رکھنا، کرم کی آقا نگاہ رکھنا، ہمیشہ تیرے پناہ رکھنا، تو اپنی دل سے لوٹا پسند کا درے کرم کی سکھا پسند کا، تو اپنے دل سے ادا پسند کا، خدا کے پیارے خدا کا صدقہ، ستم میں صبر و رضا کا صدقہ، کرم کی صبح و مسا کا صدقہ، فاطمہ کی حیا کا صدقہ، علی مسلم مٹھا کا صدقہ، حسن و حسینی وفا کا صدقہ، تمام آداب کو ڈال رکھنا کہ میرا قائد سنبھال رکھنا، کہ تمام آداب کو ڈال رکھنا کہ میرا قائد سنبھال رکھنا، اثر حاضر کی محنتوں میں جبر کی ساری آندھیوں میں چراغ حق کے جلا رہا ہے، جو تیر حسن کے کھا رہا ہے، مگر خدایا گواہ رہنا یہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے، کبھی دلوں کو سنبھالتا ہے، کبھی یہ راہیں اجالتا ہے، الگ اٹھا کے جو بڑھ رہا ہے، ہر ایک دوسروں سے لڑ رہا ہے، صداقتوں کا شعار یہ ہے کہ مثل ابر بہار یہ ہے، سحر کی ایک آبشار یہ ہے، ویسے اشکوں کی جستجو ہے کہ جس کے اعلان روشنی سے ہر ایک ظلمت تو مٹ رہی ہے، لڑک رہے ہیں سبھی اندھیرے، امید پھر سے چمک رہی ہے، یہی ہے علم و ہنر کی باتیں، یہی ہے دلوں میں ڈھلتی راتیں، یہی سے ملتی سیاہ ہے لوگوں، یہی پہ ساری وفا ہے لوگوں، یہی ہے فکر و رضا کے دھارے، یہی ہے فکر و رضا کے دھارے، دکھائے طیبہ کے جو نظارے، دکھائے طیبہ کے جو نظارے، خدا خدا اس چمن چمن میں شعور جامع بدن بدن میں محبتوں کا سفیر کا ہے، یہ جاگتا ہے زمین کا ہے، ہتھیلیوں پر بدن کی روشن مقدروں کی وکیل کا ہے، اہل خراب کی ہوئی تو تمہیں سہارا یہی ملے گا، نظام باطل جو لوٹتا ہے وہ حق تمہارا یہی ملے گا، اور قدم اٹھائے جدھر یہ کہے تو چاند جب بھی یہ واضح ہے، بڑے کرو ان کا ہاتھ تھامے تمہیں اجالے پکارتے ہیں، بڑے کرو ان کا ہاتھ تھامے تمہیں اجالے پکارتے ہیں، تمہیں اجالے پکارتے ہیں، دعوت حجاب عالم سلام کی اپنی دین میں روحانی شخصیت، فقر اہل سنت، ناظرین اہل سنت، مفکر اسلام، جگر کو شیخ حضور قدام کے تمام حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید سجاد سعید صاحب کاظمی شہر اولیاء ملتان کے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا قبلہ کتاب دیوان سے ہمارے بزرگ منور فرمائے بھرپور استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، جس طرح میں نے لگایا ہے قبلہ صاحب کا استقبال کی یہ محبت سے جو سید ہو گئے ہیں اور جو قدمی لگ کے رویا کر احمد مصطفیٰ
کا استقبال کریں. آمد مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ، ہم اپنے نبی کے لجپال نبی کے پتی پتی پھول پھول نعرہ 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 سنی. وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين ارحم علينا في الدنيا والآخرة بحرمة سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، حقیقت تو یہ ہے کہ نہ باعث ہوں نہ خطیب ہوں نہ محدث، نہ کچھ آتا ہے جیسا بہت اچھا. اور علماء کے اس جمع افیل میں بولنا بھی کوئی مذاق نہیں. بہرحال میں یہاں رفیع شاہی صاحب نے حکم فرمایا، میں ان کے حکم کی تعمیر میں حاضر ہوا، صرف محبت دکھا دیا. میں نے کوئی تقریب وقریب مجھ سے نہیں ہو، میں صرف ان کی محبت کے لیے حاضر ہوا. اسی محبت میں چند جملے ضرور ہے. اللہ کہنے حق پر عمل کرنے کی توفیق بغیر کسی تنبیہ کبھی اپنی تعلیم کا فرق دیکھیے. اور اگر واقعی دل میں اگر درد مند مسلمان کا دل رکھتے تو کبھی تاریخ اسلام کو سرہانے رکھ کے سونا، اور اگر نیند آ جائے تو پھر افسوس کرنا ہوگا. میری وہ تاریخ جو مجھے کبھی بلندیاں یاد دلاتی
اور آج وہ کیسی ذلتوں میں انہوں نے ہم پہنچ گئے. اتنے عروج سے اتنی ذلتوں تک کیسے بڑی دردناک داستان ہے. میرے دین کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں ہو سکتے. آج ہم کہنے کے مسلمان ہیں لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے دین کی علی بے کا بھی پتہ نہیں, علی بے کا بھی پتہ نہیں. نبی کس کی آئی کہ انبیاء اپنی ذات کو من مانے گا یا اللہ کو من مانے گا؟ اپنی ذات کو من مانے گا. کس کو من مانے گا؟ آپ سب اللہ کو مان. کوئی شک ہے؟ چھوٹا سا ایک سوال کرو, جواب دے. What is God? اللہ کیا ہے؟ اس کا جواب دے دیجیے. اگر اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی بات کرتے ہیں, تو اس کا جواب دے دیجیے اللہ ہے. کیونکہ جو کچھ ہمیں جو کچھ بتایا جا رہا ہے, کبھی اللہ ابن تیمیہ وہ اللہ کا نزول بتاتا ہے, ممبر سے اتر کے اللہ عرش ایسے نزول کرتا ہے. کبھی ثم استوى علی العرش, تو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک عجیب شکل کی جاتی ہے. تو خود پرست بننے کا پروگرام کہ صرف آپ اللہ کو مانتے ہیں. وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی ہے جن کی مادری زبان, عیسائی ہو تو یہودی ہو, مجھے بتائیے وہ اپنے معبود کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں جن کی مادری زبان ہے, جن کی مادری زبان عربی ہے, وہ اپنے معبود کے لیے لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں. قرآن نے بھی بتایا ایک یہودی بھی کہتا ہے اللہ, ایک عیسائی بھی کہتا ہے اللہ, ایک مسلمان بھی کہتا ہے اللہ. کہ سب کا اللہ ایک ہے, کہ ساری کائنات کا اللہ ایک ہے. جب سطحی انداز سے سوچو گے تو کہو گے کہ سب کا اللہ ایک ہے. لیکن اگر قرآن کے ان لفظوں پہ غور کرو گے, جب قرآن کہتا ہے افلا تعقلون افلا تدبرون, تو اپنی عقلوں سے کام کیوں نہیں لیتے, تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر فوراً خیال آئے گا کہ یہودی اللہ اس کو کہتا ہے تو عزیر کا باپ ہے, اور عیسائی اللہ اس کو کہتا ہے تو عیسیٰ کا باپ ہے. تو کیا ہم عزیر کے یا عیسیٰ کے باپ کو اللہ مانتے ہیں؟ کہنا پڑے گا یہودی کا خدا اور عیسائی کا خدا اور مسلمان تیرا خدا اور مسلمان کا خدا کون ہے؟ مسلمان کا خدا وہ ہے جس کے لیے حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ من خدا نا اعظامی برسم کے غیر خدا. میں اس کو خدا کہتا ہوں جو محمد کا خدا نہیں ہے, خدا نہیں. اللہ کو ماننا ہے تو محمد کا دامن پکڑنا. چھوڑو گے تو اللہ کو مان پکڑیں گے. اللہ ایک اور دو چھوٹے چھوٹے سے سوالات, صرف ہاں نام نہیں جواب. سبحان اللہ کہیں مجھے خیال نہیں
لیکن جو میں سوال کروں گا نا اس کا تھوڑا سا جواب مجھے صرف یہ بتا دیے کہ یہودیوں کے بارے میں تو آپ نہیں جانتے، آپ کو ان کے مذہب کے بارے میں نہیں پتا، لیکن عیسائیت کے بارے میں کم از کم اتنا تو جانتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ میرا سوال صرف اتنا ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ان عیسائیوں کیا اللہ سے کوئی دوست، عداوت، کوئی دشمنی تھی جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا؟ تو اللہ سے کوئی دوست تھا، عداوت، کوئی دشمنی نہیں، تو کیوں بنایا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا؟ اس کی وجہ کیا عزیزان محترم؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ انجیل میں پڑھتے تھے، یہ آپ کے قرآن میں بھی، انجیل میں بھی، تورات میں بھی، زبور میں بھی ہے۔ میں پوچھ لیتا ہوں، بتائیے زندگی کون دیتا؟ اللہ شفا کون دیتا؟ اللہ سے جو آپ کو زندگی دے سکتا، پکا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ عیسائیوں کا آج بھی زندگی اللہ دیتا۔ اچھا اللہ کس طرح زندگی دیتا ہے یہ بھی ذرا بتائیے، کس طرح دیتا ہے؟ تو اس نے قرآن میں بتایا، اس نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اگر بات ہے پھر ہم اپنی روح اس کے اندر پھونک دیں، کہ روح اس کے اندر اللہ۔ عیسائی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ زندگی اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، انجیل پڑھ کے چلتے ہیں گھر سے۔ جب جاتے تھے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں تو نظر کیا ہوتا، آنکھ کیا دکھاتی کہ مٹی کے پرندے رکھے اور حضرت عیسیٰ نے صرف پھونک مارا، اور ایمان سے بتائیے وہ مٹی کے پرندے کہاں گئے؟ زندگی تو اللہ، زندگی تو اللہ کے ساتھ، اور وہ بھی وقت تو بھی ہے زندگی، اور یہاں بھی اللہ پر زندگی عیسیٰ دے رہا ہے، پھونک مار رہا ہے، اور مٹی کے پرندے ہوا میں ہو گئے، مردہ پڑا ہے صرف پھونک ماری اور مردہ پڑا ہو گیا، بیمار آیا ہے حضرت عیسیٰ نے صرف ہاتھ پھیرا ہے، نابینا آیا ہے نگاہ کی ہے اور بینا ہو گیا، پریشان ہو گیا، کام تو اللہ کہتے عیسیٰ کیسا کرتا ہے، سبحان کام تو اللہ کہتے عیسیٰ کیسا کرتا ہے۔ یہی تو آج یہ تو ہمارے دل میں پتا کرتا ہے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ عربی میں رازق کہتے ہیں، اردو میں رزق دینے والا، فارسی میں ترجمہ بتاتے ہیں اللہ۔ ہمارا رازق کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ داتا کون؟ آپ لاہور جائیں مشرق میں یہ ہمارے یہ اللہ حضرت زمانہ ہے تاکہ نہیں تھا، ایسے 17-18 سال کے نا بڑی نے کہیں نہ کسی کام سے کراچی میں تھا، پرانا دور تھا، اب تو بڑی ایسی کوشش چل رہی ہے یہ ہو گیا وہ، اس زمانے میں تو جو کوئی ہوتا تھا ٹرین ہی ہوتی تھی بیچاری، اسی پہ سفر ہوتا تھا لمبا سفر۔ خیبر میں ایک سیٹ بک کرا کے باغپور رات باغپور سے روانہ ہوئے، آگے
گاڑی ہوئی میرا نواب صاحب کے اسٹیشن پر کھچا کھچ بھری ہوئی گاڑی. ایک مولوی صاحب گاڑی میں سوال کے لوگ علماء کی عزت کرتے ہیں. لوگوں نے دیکھا مولوی صاحب نے کوئی جگہ دو تو جگہ دو تو جگہ دو. پتہ نہیں میری خوش قسمتی تھی یا بد نصیبی تھی. اور میری سامنے والی چیز پہ لوگ بیچارے تھوڑے چیز کھا کے مولوی صاحب کو ملا. گاڑی چل پڑی. گاڑی سے تھوڑی دیر کے بعد مولانا نے ادھر ادھر دیکھا. سب سے کم عمر میں نظر آیا. وہ مجھے نشانہ بنا. فرمایا بیٹا ایک سوال ہے جواب دیں گے. میں نے کچھ فرمایا نہیں بیٹا یہ بتائیے ہمارا رازق کون ہے؟ کاش کہ اگر اس کو پتا ہوتا نا میں کس کا بیٹا ہوں. اس کو پتا نہیں بیٹا بتائیے ہمارا رازق. میں نے بولا نا آپ کے سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا. پہلے آپ صرف اتنا بتا دیجیے آپ کس مدرسے کے پڑھے. میں ملتان کے خیر المدارس اہل دیوبند کا بہت بڑا مدرسہ. بہت بڑا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑا مدرسہ. میں نے کہا مولانا آپ تو بہت بڑے مدرسے. مولانا خیر المدارس کا ترجمہ تو بتائیے. فرمانے میرا امتحان لے لیں. آپ اتنے بڑے آدمی ہیں میں کون ہوتا ہوں. میں تو اپنی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں. بیٹا اس کے اندر دو لفظ ہیں. ایک ہے خیر اور دوسرا ہے مدارس. خیر کا معنی ہے بہتر یا بہترین اور مدارس یہ جمع ہے مدرسے. مدارس جمع ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے مدرسوں میں سب سے بہترین مدرسہ. میں نے بہت شکریہ مولانا آپ نے اس کا ترجمہ بتایا. اب پوچھے سوال کیا ہے. بیٹا سوال میں نے دیکھا کہ یہ بتاؤ ہمارا رازق کون. اب میں نے ان کو یہ نہیں کہا. میں نے ان کو کیا جواب دیا. میں نے کہا مولانا کس رازق کی بات کر رہے ہیں. کس رازق کی بات کر رہے ہیں. جو میں نے کہا وہ اس سے میں کھڑے کہنے کہ کیا مطلب ہے. کیا مطلب گالی نہیں کہ اچھا پہنچتا کیا مطلب ہے. اللہ کے سوا بھی کوئی رازق. میں نے کہا مولانا کے مطلب بھی بتاؤں گا لیکن ایک جو سے ڈاکٹر میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر یعنی کون سی آیت ہے. میں نے مشہور زمانہ ہے مشہور زمانہ واللہ خیر ترجمہ کیا اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب دینے والا ہے. جس طرح اپنے مدرسے کا ترجمہ کیا ہے نا خیر المدارس وہاں مدرسے کی جمع ہے. جہاں خیر الرازقین جہاں رازق کی جمع ہے اسی طرح ترجمہ کرے تو ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ فرماتا ہے واللہ اور اللہ خیر الرازقین رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. اللہ میں تو مولانا اس کے پوچھ رہا تھا کس رازق کی بات ہے. اگر آپ یہ کہتے سب سے بہتر رازق تو میں فوراً کہتا اللہ. اور اگر نیچے آتے تو میں آپ کو بتاتا کہ جب سے پیدا ہوا تھا